حالانکہ ان کا جو رشتہ حضرت جعفر طیار سے تھا وہ ہمارا نہیں ہے, ہم تو بہت دور کے ہیں. اہل بیت سے جو جتنا ان کی بیویوں کا رشتہ ہے اتنا تو ہمارا نہیں ہے نا. ان کو چیخ کے رونے کی اجازت نہیں دی. اور آج ہمارے ہاں کیسے ہوتا ہے, ہاں ہاں ہو چیخ رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں. گریبان چاک کرنا اسلام میں حرام ہے روتے ہوئے. گریبان چاک کرنا اس پہ لعنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آج گریبان بھی چاک ہو رہا ہے, رو بھی رہے ہیں, پیٹ بھی رہے ہیں. تو بھائی وہ شیعہ حضرات کا ایک مسلک ہے, ان کی رائے ہے, ان کو ان کی رائے پہ چلنے دو. آپ جو اہل سنت والجماعت کو فالو کرتے ہو تو یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ, درمیان میلہ لٹکو. درمیانی آدمی کہیں کبھی نہیں ہوتا. درمیان کی جو جنس ہے وہ کہیں کی ہوتی ہے. وہ بیچارہ نہ مرد سے شادی کر سکتا ہے نہ عورت سے. وہ کہتا ہے یا اللہ اگر مجھے آپشن دیتا یا تو ادھر کر دیتا, یا وہ تو ایک اللہ نے آزمائش بنا دی اس کو بیچارے کو. وہ آزمائش ہے, اسی آزمائش پہ اس کو قیامت کے دن اجر ملے گا. لیکن اپنے اختیار سے انسان بیچ کا بننے کی کوشش کرے یہ ٹھیک نہیں ہوتا. اپنے اختیار سے یا تو شیعہ بن جاؤ یا پورے سنی بن جاؤ. تو اہل سنت حدیث کی کتابوں کو فالو کرتے ہیں, اور جو ہماری بخاری مسلم ہے شیعہ حضرات نہیں مانتے ان کتابوں کو, وہ نہیں فالو کرتے ان کو. تو ہم تو ان کو فالو کرتے ہیں. اگر آپ کہتے ہو میں نہیں مانتا ان حدیثوں کو, تو پھر بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں وہ بھی چھوڑ دو. پھر آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات, پھر وہ بھی چھوڑ دو. تو ہم تو ان کتابوں کو فالو کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام ہیں, میت پہ رونا پیٹنا منع. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل ہوا ہے کربلا میں, اور یقیناً یہ بہت بڑا بدترین ظلم تھا تاریخ کا, تو حضرت جو آپ کے اہل بیت جو باقی بچ گئے تھے ان کا کیا ری ایکشن تھا, جو صحیح اسناد سے جو چیزیں ثابت ہیں ان کا کیا ری ایکٹ تھا. کیا امام زین العابدین نے اس طرح سے نوحے کیے تھے کہ آپ نے سینوں کو پیٹا تھا؟ انہوں نے صبر کیا تھا انہوں نے. اور یہی اہل بیت کی شان تھی. تبھی تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ نیکی صرف یہ نہیں ادھر ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھ لو, بلکہ والصابرین فی البأساء, جو پریشانیوں کے وقت کیا کرتے ہیں, صبر. تو ہماری نظر میں حضرت حسین کا قتل بھی ایک بہت بڑی ٹینشن, بہت بڑی پریشانی, مگر اس پر ہمیں صبر کا حکم ہے. اگر ہمارے اندر انتقام کی طاقت ہوتی تو انتقام لے لیتے ہم. جو بھی قاتلان حسین تھے ہمیں پتہ چلتا کہ یہ ہے, ہم انتقام لیتے ان سے. اگر انتقام نہیں لے, وہ تو چلے گئے دنیا سے اپنے ٹھکانوں کو, جو جس نے جہنم رسید ہونا تھا وہ تو جہنم رسید ہو چکا ہے. اور اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کی برکت سے جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا ہے. تو جس کا جو ٹھکانہ تھا, جس ملعون نے جہاں جانا تھا وہ چلا گیا. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے, تلک امۃ قد خلت. جہاں بھی قرآن ایسے واقعات بیان کرتے یہ قوم تھی جو گزر گئی. لہا ما کسبت, جس نے جو کیا اس کا بدلہ ملے گا. ولکم ما کسبتم, تم اب تمہارے اعمال اللہ دیکھے گا. اعمال کا مطلب دیکھے گا جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا تم اس پر عمل کرتے ہو, جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس سے بچتے ہو کہ نہیں بچتے, یہ چیزیں دیکھی جائیں گی. تو محرم کے ایک الگ, ہمیں محرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیشہ آیا ہے, اس میں کیا احکام ہے. محرم میں آپ نے نکاح بھی کیا ہے, محرم منحوس نہیں ہے. محرم تو اشہر حرم میں سے ہے, برکت والا مہینہ ہے. اس میں جو کام کیا جائے گا اس میں برکت ہوگی. اس میں شادی بیاہ کریں گے اس میں انشاءاللہ برکت ہوگی. اس میں کوئی اور عبادت کریں گے اس میں برکت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی الگ فضیلت بیان کی کہ اس میں عبادت کا ثواب, محرم کے روزوں کا ثواب عام مہینوں سے زیادہ ہے. تو یہ سب ہماری شریعت کی تعلیمات ہیں. تو ہمیں ایک طرف ہو جانا چاہیے, ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے. ہاں یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ دوسروں پہ جا کے انگلیاں اٹھائیں, تم یہ کیوں کر رہے ہو, یہ کیوں, بس چھوڑ دو اس کو. جو جب اس کو سمجھ میں آئے گی تو آ جائے گا, نہیں آئے گی تو 73 فرقے ہیں نا, تو یہ آپ تھوڑی ختم کرو گے, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے ختم کریں گے. تو جو کام عیسیٰ علیہ السلام کا ہے وہ خود کرنے کی کوشش, بولو بھائی, مت کرو. تو فرقواریت کا یہ طریقہ ختم کرنے کا نہیں ہے کہ آپ جا کے ان کو چھیڑیں, تنگ کریں. بھائی یہ بہت عرصے سے چلے آ رہے ہیں, چلتے رہیں گے. جو صحیح ہوگا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نافذ کر دیں گے, جو غلط کو ڈیلیٹ کر دیں گے خود ہی. اگر ہم غلط ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے ہماری گردنیں اڑا کے ہمیں ڈیلیٹ کر دیں گے, ٹھیک ہے نا. اگر وہ غلط ہوئے تو ان کو ختم کر دیں گے. تو یہ ان کا کام ہے, آج کسی کے بس میں یہ نہیں ہے. تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لڑو مت, گالی گلوچ مت کرو, فیس بک پہ ایک دوسرے کے خلاف نیگیٹو کمنٹس مت کرو, کیونکہ ہم اختلافات کے متحمل نہیں ہیں. ہمیں بہرحال قومی سطح پہ ایک ہی بن کے رہنا ہے.